السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی شخص کے اندر یہ 8 سے 10 نشانیاں اور علامتیں نظر آئیں یا کسی کو اپنے شوہر اور خاوند میں یہ 8 سے 10 نشانیاں نظر آئے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ میرا شوہر سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے۔ دیکھیے کون سی نشانیاں اور علامتیں اور خوبیاں ہیں۔ ان سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے ایک بیوی کا اپنے شوہر پر حق ہوتا ہے، اس کے حقوق ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہے، کیا ذمہ داریاں ہے، کیا حقوق ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہے شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے۔ تو ایک بہترین شوہر اور ایک مثالی شوہر اور ایک بہترین خاوند کون ہوتا ہے، اس کے اندر کیا صفات ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہے، آئیے آج یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ ہم جو ہے اچھائی کا اور برائی کا فیصلہ کر سکے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف پیغمبر ہے، نبی ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک مثالی شوہر بھی ہے، مثالی خاوند بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین اخلاق کا اظہار کیا اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کے حق میں سب سے بہترین ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ میرے نزدیک تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو وہ جنت میں دائیں جانب سے جو ہے داخل ہو جائے۔ یعنی یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا ایسا معاملہ تھا کہ آپ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ خود اپنے دست مبارک سے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیوی کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ اتنا محبت کا انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق کرنا اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا اس کا ایک بڑا بہترین اور ایک عجیب انداز اور بہترین ایک نرالا انداز تھا۔ تو جس شخص کے اندر یہ 8 سے 10 نشانیاں میں آپ کو بتلاؤں، جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو وہ ایک مثالی شوہر بن سکتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ وہ شوہر کہ جو اپنی بیوی کے لیے خرچے کا، نان نفقے کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرتا ہو، یعنی اس کی جائز خواہشات اور اس کی جائز حاجتیں اور اس کی جائز ضروریات کا مکمل طور پر خیال رکھتا ہو، وہ ایک بہترین شوہر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کبھی کبھار بیوی کی طرف سے اگر کوئی سخت مزاج یا پھر خلاف مزاج اگر کوئی بات پیش آ جائے یا بیوی کچھ سخت الفاظ کہہ دے اور اس وقت میں اپنی مزاج کے خلاف وہ بات ہے تو اس پر صبر کرنے والا شوہر سب سے بہترین ہے۔ یعنی صبر کر لینا، برداشت کر لینا کہ بھئی میری بیوی ہے، کوئی بات نہیں، غصہ آ گیا ہے، وقتی طور پر غصہ ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر صبر کر لینا، برداشت کر لینا اور محبت کے ساتھ پیش آنے والا وہ شخص سب سے بہترین ہے جو اپنے اخلاق پیش کر۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے ادبی سے، گستاخی کے ساتھ پیش نہ آتا ہو، بلکہ اچھے انداز میں، اچھے القاب کے ساتھ، اچھے لقب کے ساتھ، بہترین اور پیارے نام کے ساتھ، ہے نا، یعنی بے ادبی نہ کرتا ہو۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے اور اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو یقیناً جو ہے بیوی کے دل میں ایک شوہر کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور شوہر کی عزت
عورت اپنی عزت محسوس کرتی ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ اور انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے کہ عورت اکثر و بیشتر جو یہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے شوہر اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اسی طریقے سے کہ اپنے دل میں جس طریقے سے اپنی بیوی کی محبت رکھتا ہے، تو اسی طریقے سے ظاہری اعتبار سے، زبانی اعتبار سے اپنی بیوی کے لیے محبت کا اظہار ضرور کرے۔ اگر ایسا شوہر ہے تو یقین جانیے کہ وہ ایک بہترین رشتہ قائم رہ سکتا ہے اور گھر جو ہے ایک بہترین پرسکون بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شوہر کہ جو مزاج میں نرمی رکھتا ہو، ٹھہراؤ رکھتا ہو، سکون رکھتا ہو، استقلال رکھتا ہو، یعنی برداشت کرنے کا مادہ، صبر کرنے کا مادہ، ایسا شوہر مثالی شوہر بنتا ہے۔ مثالی شوہر بن سکتا ہے کہ جس کا مزاج نرم ہو، ٹھنڈا ہو، سکون والا ہو اور برداشت کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ، کئی مرتبہ ہوتا ہے، بلکہ دن میں کئی مرتبہ ہو جاتا ہے، لیکن اس موقع پر صبر سے کام لینا یہ محبت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو نا اتفاقیہ ہونے والی ہوتی ہے اس نا اتفاقی سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کو اپنا وقت دیتا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر کے اور اس کی باتیں سننا، کبھی اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی میں کچھ کام کرنا ہے تو کبھی کبھار اس سے مشورہ لینا اور اس کے مشورے پر عمل کر لینا، یہ عورت کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عورت کی ہر بات پر عمل کر لیا جائے، بلکہ کبھی کبھار اس سے اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی کے لیے مشورہ کرنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے معلومات لینا، یہ بھی کبھی کبھار شوہر کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، عورت کا مشورہ دینا۔ اس کو بھی تھوڑا سا اچھا سا اگر آپ بیٹھ کر کے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی بیویوں سے مشورہ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ناگواریوں کو برداشت کرنا، کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسی باتیں پیش آ جاتی ہے کہ جس میں وہ بات ہمیں ناگوار معلوم ہوتی ہے، تو اس کو برداشت کرتے رہنا، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنی بیویوں کے پاس بیٹھنا اور ان کو کچھ سنانا اور کچھ ان کی ہنسی مذاق کی باتیں سننا، کچھ اپنی باتیں سنانا، کچھ ان کی سننا اور ان کو وقت دینا، یہ ایسا شوہر اور ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، جو ایک بہترین شخص اور بہترین شوہر ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ نشانیاں موجود ہو اور یہ خوبیاں موجود ہو تو وہ اپنے گھر کو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے، خوشگوار بنا سکتا ہے۔ تو میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی باتوں کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔